ہاں کبھی کسی کے بہکاوے میں نہ آ جائیے گا. کچھ لوگ مل صاحب ممبر سے بیٹھ کے کہتے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے آپ سب علی کے مخالف ہیں. ارے صاحب کاہے کے لیے مان لیں اگر اسی تھوڑی دیر میں موت آ گئی تو. السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے سب خیر و خیریت سے ہوں گے. میرا نام امان علی ہے اور میں اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں. اگر آپ نے میری یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کی ہے تو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو آل پہ سلیکٹ کر دو. چلیے کرتے ہیں بنا دیر کے آج کا والا ویڈیو سٹارٹ. شیعہ کافر ہیں، ان کا قرآن الگ ہے. ایک صاحب ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، مولانا صاحب کہنے لگے آپ سید ہیں، درخواست کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا فرمائیے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا مانگنا ہے. اپنا قرآن دکھا دیں. میں نے کہا میں نے لکھا ہی نہیں نہ کھڑا نہیں، وہ شیعوں کو قرآن الگ ہے. میں نے کہا بھی ہم بار بار جو بتا رہے ہیں، کہتے نہیں آپ لوگ یہ تقیہ ہوتا ہے نا. تو میں نے کہا میرے گھر میں 40 سے زیادہ قرآن پڑھے ہیں، مختلف ترجمہ والے. میں نے کہا آئیے میری لائبریری کے اندر 5000 سے زیادہ کتابیں ہیں، 40 سے زیادہ شاید 60-70 سے زیادہ تفاسیر ہیں، اردو کے ترجمے، انگریزی کے، فارسی کے ترجمے. میں نے کہا رکھیں آپ ایک اگر آپ کو ایسا نسخہ مل جائے کہ جو آپ کے قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو میں کافر ہوں. کہنے لگے ہمیں جو بتایا گیا تھا. میں نے کہا جب آپ کا یہ حال ہے عوام کا کیا حال کریں گے آپ؟ ایک اور صاحب ہیں، ان کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی اور نہ آ پائے گی. انہوں نے مشورہ دیا ہے ممبر سے کہ میں شیعہ بچوں سے کہوں گا کہ ان سے شادی کرے اور اپنی بچیوں سے کہوں گا کہ ارے کوئی بھی ہو ہمیں اس سے کیا مطلب. صاحب اتحاد اس چیز کا نام نہیں ہے. اتحاد کا مطلب سماجی اتحاد ہے، مذہبی اتحاد نہیں ہے. اس لیے کہ نہ ہمارا عمل میں اتحاد ہو سکتا ہے نہ عقیدے میں. عمل میں اتحاد حضور کیسے کر سکتے ہیں یہ بتائیے؟ کیا ہم نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ نماز ختم ہونے سے پہلے چہرہ موڑ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب عمل میں اتحاد نہیں ہوگا. نہ حج میں طواف النساء چھوڑ سکتے ہیں. تو اتحاد تو ہو ہی نہیں سکتا. اب عقیدہ چلیے تو عقیدے میں اتحاد ہوگا؟ ہاں آپ علی کو چوتھا مان سکتے ہیں؟ بولیے. ہاں کبھی کسی کے بہکاوے میں نہ آ جائیے گا. کچھ لوگ مل صاحب ممبر سے بیٹھ کے کہتے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے آپ سب علی کے مخالف ہیں. ارے صاحب کاہے کے لیے مان لیں اگر اسی تھوڑی دیر میں موت آ گئی تو. اور یہ بھی فقرہ شاہد رضوی کا یاد رکھنا، کبھی ماں کو ناراض مت کرنا. کتنے لوگ سہمت ہیں اس بات سے؟ 100% نا. کبھی ماں کو ناراض مت کرنا. یہ جملہ زاہد پوری دنیا میں جانا چاہیے. کبھی ماں کو ناراض مت کرنا، کیونکہ اگر تم نے ماں کو ناراض کیا نا تو حسین کی اماں ناراض ہو جائیں گی. وجہ پوچھو تو وجہ کیا ہے؟ یہ جو تم آج حسین حسین کر رہے ہو نا، یہ تمہارے ماں کی دین ہے. بھئی آپ بھی گود میں پلے ہیں، ذرا سا ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کر لیجئے گا. یہ جو تم حسین حسین کر رہے ہو نا، یہ تمہاری ماں کی دین ہے. اس لیے کہ باپ تو تمہیں تب مجلس میں لے کے آیا جب تم انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہو گئے. وہ ماں ہی تھی جو کبھی کوکھ میں کبھی گود میں. مولا سلامت رکھے. کبھی کبھی ماں کو ناراض نہیں کرنا، چاہے جتنے بڑے آدمی بن جاؤ. کبھی جھڑکی مت دینا، کبھی یہ نہیں کہنا. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان میں آئے مسجد میں سو گئے. یہ تمہاری پھپھو کا گھر ہے؟ ترہ کیا مار رہے؟ مسجد میں سونے کا ثواب ہے. احمق ہو، مسجد میں سونے کا کوئی ثواب نہیں ہے. مکروہ ہے سونا مسجد میں اور سختی سے منع ہے. میرے اللہ یہ ہے میری اہل بیت.
اتنا نبی کہہ دیتا تو با خدا میں منبر سے صرف اتنا ہی کہتا. نبی نے اتنا نہیں کہا. اللہم ان حول اہل بیتی کہہ کے نبی چپ نہیں ہوا. فرمایا خاصتی حامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی یعلمہم یحزننی یحزنہم انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن اعداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم. میرے لیے یہ صرف میری اہل بیت نہیں، میرے خاص ہیں، میرا حصہ ہے. ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے. اچھا رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا گوشت ان کا گوشت ہے. رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا خون ان کا خون ہے. نہیں، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. یا رسول اللہ نور اول تو آپ ہیں، آپ کہہ دیں کہ میرا خون ان کا خون ہے، میرا گوشت ان کا گوشت ہے. میں ان میں یہ آپ نے میرا کیوں نہیں کہا کہ میرا خون ان کا، میرا ان کا کیوں نہیں، میرا ان کا کیوں؟ آپ نے یہ نہیں کہا میرا ان کا، آپ نے کہا ان کا میرا، ان کا میرا، ان کا میرا. رسول نے کہا سمجھ نہیں آیا؟ میرا ان کا، ان کا میرا. کوئی میرے ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے، ان کا کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں ہوگا. یہ بھی نہیں ہوا کہ امام حسین کا قتل اچانک ہو گیا کہ 26 رجب کو حسین نے انکار کیا 28 رجب کو قتل ہو گیا. نہیں، 26 کو انکار کیا، 28 کو وطن چھوڑا. وہ لوگ مدینے میں تھے، حسین کے ساتھ کیوں نہیں نکلے؟ سارا سال ہم سے پوچھتے رہتے ہو ماتم کہاں لکھا ہے، زنجیر کہاں لکھی ہے، کچھ سوالوں کے جواب ہمیں بھی دے دو. اور ویسے بھی یہ بات مان لو جو سمجھ کے کرو وہ ماتم نہیں ہوتا. امام حسین نے مدینہ چھوڑا، وہ مدینے سے حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ حسین مکہ بیٹھ کے 6 مہینے انتظار کرتے رہے، وہاں کیوں نہیں گئے؟ حسین نے عین حج کے موقع پہ احرام توڑے، انہوں نے کیوں نہیں توڑے؟ 26 رجب کو انکار ہو رہا ہے، حسین نے کہا نہیں کروں گا. اور کیا کہنے میرے بادشاہ تیری نہیں کے. حسین نے کہا نہیں کروں گا. ولید نے یزید کو لکھا ایک حسین کہہ رہا نہیں کروں گا. حسین دربار سے نکلے تو 72 نے کہا نہیں کریں گے. آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ فرار وہی نا، عربی لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار؟ عربی کا لفظ میں اچھا فرار عربی لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہتے ہیں تو فرار بھاگنا ہی ہوگا نا. بھاگ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے. ہاں جی تشریف لے گئے، وہاں تشریف لکھا ہی نہیں. وہ تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی، انہوں نے نہیں لکھا. میں قرآن میں بتاؤں گا تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی. عبارت پڑھ دیں، عبارت پڑھ دیں. وہ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا نا کہ حضرت میں احتجاج وہ بھاگ گئے تھے، تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی، یہ غلط بات ہے. میں قرآن سے پڑھاتا ہوں. یار یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار؟ یہ کیسا آدمی ہے یار؟ حضرت عمر تشریف دشمن نہیں. اویس بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ سنیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے دونوں کے دہرا دیا جملہ جو عبارت میں وہی استعمال کریں. فلا تولوہم الادبار، اپنی تشریف دشمن کی طرف نہ کیا کرو. میں قرآن پہ یار یہ بے ادبی ہے یار. ادبار فلا تولوا ادبار، تو قرآن پہ فلا تولوا. یار بھائی آپ قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے تصویر کو دوبار کسے کہتے ہیں؟ دوبار بات آگے نہیں چلے گی. آگے بڑھ یار میں جو لکھا میں نے. اچھا جب انہوں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا، آپ عربی بھی پڑھ دیں گے کافی. وہ انہوں نے پوچھا کہ آپ وہ کیا وہ بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے کہا نام ہاں وہ بھاگ گئے. ایک حدیث سن لیجئے، فرماتے ہیں دنیا میں جتنے ذائقے ہیں، آپ سیب کھاؤ گے کتنے ذائقے ملتے ہیں؟ میکسیمم ایک سیب میٹھا ہوگا، کوئی سیب میٹھا کھٹا ہوگا، 2 ذائقے ملیں گے، مٹھاس بھی آئے گی کھٹاس بھی آئے گی. میرے مولا معصوم فرماتے ہیں دنیا آخرت میں ایک پھل کے اندر خدا نے 1.5 لاکھ ذائقے رکھے ہیں. 1.5 لاکھ ذائقے. وہاں کے رنگ اور ہیں، وہاں کی لذتیں اور ہیں. یہ ضرور ہے تو 60 سال دنیا کا قیدی ہے. یہ تکلیفیں زندگی تو اے سی کے روم میں بھی گزر جاتی ہے اور گرم کمرے میں بھی گزر جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے تو خود کو کیسا علی ابن ابی طالب کے سامنے پیش کرے گا؟ من یمت یرنی، جو بھی مرے گا وہ علی کی زیارت کرے گا. کہ جب تو دنیا میں آتا ہے تیرے ماں باپ تجھے گود میں لیتے ہیں، جب تو دنیا سے جاتا ہے تو علی اور محمد تجھے گود میں لیتے ہیں. یہ ماں باپ جن کی تو آج مجلس کروا رہا ہے یہ تمہارے جسموں کے ماں باپ ہیں. انا و علی ابوا ھذل امہ، ہم تمہاری روحوں کے باپ ہیں. ہم نفخے روح اول جو مصطفیٰ کی روح تھی اسی روح سے تجھے نفخہ ملا ہے، لہٰذا ہم تمہاری ارواح سے اٹیچ ہیں. اگر تو وہاں پر ایسی شکل بنا کے آئے گا، اگر کسی ماں کی گود میں معذور بچہ آتا ہے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. 9 مہینے کا انتظار ہوتا ہے، باپ منتظر رہتا ہے. صحیح سالم بچہ آئے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا بچہ ہے جس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہو، جو آنکھوں سے نابینا ہو، جو کانوں سے بہرا ہو، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس ماں کو اور باپ کو. علی فرماتے ہیں بالکل اسی طرح ہم تمہاری ارواح کے باپ ہیں. جب تو دنیا سے جاتا ہے علی تیرے استقبال میں تجھے گود میں لینے کے لیے تیار رہتا ہے. خوشی تب ہوتی ہے جب تو صحیح سالم ہو کر میں سمیت تمام کی طرح علی کی گود میں آتا ہے، سلمان کی طرح علی کی گود میں آتا ہے. لیکن اگر تو معذور ہو کے مرے گا جیسے تیری ماں کو تکلیف ہوتی ہے. میں کلاس روم کی بات کر رہا ہوں. دیکھو استاد نے 3 بچوں سے کہا بھائی تم تینوں فیل ہو جاؤ گے امتحان میں، تم تینوں فیل ہونے والے ہو، اور تینوں بچے فیل ہو گئے. تو وہ تینوں اعتراض کرنے لگے بھئی استاد کو تو پتا تھا نا کہ ہم فیل ہونے والے ہیں، اس نے فیل کر دیا ہوگا. تو استاد نے پلٹ کے کہا نہیں، میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا، تمہاری کرتوت بتا رہے تھے.
استاد نے پلٹ کے کہا بھائی میں نے زبردستی فیل نہیں کیا, میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے کرتوت ایسے ہیں, کلاس میں کبھی آتے نہیں, کبھی یہاں غائب کبھی وہاں غائب, بیٹھے میں بھی ہوتے ہو تو چیمی گوئیاں کرتے رہتے ہو, کبھی صحیح طرح پڑھتے نہیں, کہیں صحیح طرح سنتے نہیں, آپس میں بیٹھے ہوئے غیبتیں کرتے رہتے ہو, پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. تو میں نے تو تمہاری کرتوت دیکھنے کے بعد کہا, زبردستی فیل نہیں کیا, جب میں نے تمہیں بتا ہی دیا تھا تو تم تیاری کر لیتے, پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. تم مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تیاری کر لیتے, اگر تم صحیح لکھ دیتے میں تب بھی پاس کر دیتا. استاد کو پتا تھا حرکتوں کی وجہ سے یہ ایسے ہیں ایسے ہی رہیں گے, تو اللہ نے مجبور نہیں کیا تھا یزید کو, صرف بتا دیا تھا یہ ایسا ہے, اس کا باپ ایسا, ماں ایسی, دادا ایسا, دادی ایسی. سوچئے گا, دو انگلیوں پر تیرے خیبر اکھاڑنے والا, مرحب کو عدالت سے دو حصوں میں بانٹنے والا, انصر کا قصہ ختم کرنے والا, قوم ابن ود کو دھول چٹانے والا, کفار کو بھگانے والا, بیچ میدان میں لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی, پیچھے مڑ کے نہ دیکھا, تلوار آئی اور جبرائیل نے جوانی کا قصیدہ پڑھا, لا فتح الا علی. جملہ سنو, علی کا مقابلہ کرنے کا ظلم نہ کرو. علی کی جوانی کا قصیدہ جبرائیل نے پڑھا ہے, کسی کی مردانگی کا نسخہ کسی حکیم سے نکوالا. کہ ادھر شادی ہوئی نہیں, کہ ادھر واٹس ایپ کا اسٹیٹس چینج ہوا نہیں. دلہا بابو اب اسٹیٹس لگا رہے ہیں, مائی وائف از مائی لائف. کیا اسٹیٹس لگ رہا ہے؟ مائی وائف از مائی لائف. شادی ہوئے 4 دن نہیں ہوا, ننی تال تیلی تال سے سیلفی لے کے ڈال رہا ہے, مائی وائف از مائی لائف. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسٹیٹس یہ بنتا کہ مائی مدر از مائی لائف. جوانوں ہونا چاہیے تھا مائی مدر از مائی لائف, مگر ہمارا جوان اسٹیٹس لگا رہا ہے مائی وائف از مائی لائف. میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا, میری بہنوں ان کے دھوکے میں نہ آنا, اس لیے کہ جو اپنی ماں کا نہ ہو پایا وہ تمہارے. پر جگہ میرے لیے یہ مشہور ہے کہ میں ایسی مجلسیں پڑھتا ہوں جس کی وجہ سے فساد ہو جاتا ہے. تو دماغ پر زور دیجئے خدا کے لیے, جو بالغ عاقل ہیں وہ سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ میں ایسا ہوتا تو مرکز و صوبے میں کتنی, اور مختلف صوبوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کا اقتدار رہا ہے, کہاں کہاں میں روبہ بین لگ چکا ہوتا اب تک. نہ جانے ذاکر نائک کی طرح میں بھی بھاگا بھاگا پھر رہا ہوتا. کہ یہاں قانون زندہ ہے. آخر ذاکر نائک کی ٹائی پکڑ لی قانون نے کہ نہیں, اس کی ٹوپی پہ ہاتھ رکھ دیا کہ نہیں قانون نے. اب یہ کہ ذاکر نائک تھا, غلطی پہ تھا, اس کے ہاں سیرت ہے بھاگنے کی, بھاگ گیا. امید ہوگی آپ کو یہ والا ویڈیو بھی پسند آیا ہوگا اور اپنے دوستوں تک شیئر بھی ضرور کرو گے. دیجیے اجازت, لے کر آتے ہیں کل اور ایک نیا والا ویڈیو. اللہ حافظ. یا علی الاسلام مدد.